زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسٹوڈیوز میں. نمبر ہم آپ کو پھر بتا دیتا ہوں جی, میں 02145238852 کال کیجئے, آپ سوال کریں, آپ کو جواب ملے گا. ایک میں 2-3 سوالات میں بھی پوچھوں گا ان سے, ٹائم بہت کم ہے میرے پاس, لیکن ساجد صاحب کی کال ہے, اس کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں جی. پہلے ساجد صاحب کی کال لے لوں جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر زاہد حامد صاحب سے ایک کویشچن ہے جی کہ ابھی میں ان کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا, اینڈ ہمیشہ انہوں نے بڑا اچھی انلائٹنڈ گفتگو کی ہے جی جتنے بھی پروگرام ہیں, اینڈ بڑی اچھی ہسٹری ہم ان لوگوں کو دی, انہوں نے دی ہے, ویل ریسرچ انالیسس دی, لیکن یہ امید بھی دلاتے ہیں کہ ابھی پاکستان بہت کچھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اپنی صحیح ٹریک پہ آ جائے گا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کمنٹ دیا ہے, مجھے ذرا آئی ایم لٹل بٹ سرپرائزڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا, بٹ آئی تھنک کہ یہ حفیظ پیرزادہ اور ڈوگر جیسی ہسٹری کے بعد اگر کچھ چینجز آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملے گا, اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وائی شوڈ بی سو اسکیپٹیکل, ہمیں آپٹیمسٹک کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ مے بی پاسبل کہ یہ چینجز آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری جو بیسٹ ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایگزامپل دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان انفلوئنسڈ ہے. ہمیں تو ان انفلوئنس جوڈیشری چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ پیور, تاکہ مشرف جیسے لوگوں کو جو ہے کوئی مطلب کہ پاور نہ ملے کہ وہ جو چاہے کریں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. جی آپ نے وہ جو بات کی تھی نا کہ آپ کو کوئی ہوپ نہیں ہے کہ اس سسٹم سے کوئی انصاف ملے گا, تھوڑا سا میں بات کو واضح کر دوں کہ دیکھیے میں نے جو بات کی تھی کہ انصاف نہیں ملے گا, وہ اس سسٹم کے بارے میں بات کی ہے, کسی فرد کے بارے میں نہیں. ایک فرد اگر ایک کرپٹ سسٹم میں ہے, جو ہمارا سیشنز کورٹس کا, ہائی کورٹس کا, سپریم کورٹ کا نظام ہے, جو ہمارا تھانہ کچہری عدالت اور ہمارے یہ جو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ سسٹم اتنا ناپاک اور کرپٹ ہے کہ ایک اچھا اور شریف انسان اس میں آ بھی جائے تو ڈیلیور نہیں کر سکتا, کیونکہ مقدمات اسی طرح 20-20 سال 30-30 سال چلتے ہیں. تو کوشچن ہے, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اگر ایک کرایہ دار بھی کرایہ دینا بند کر دے اور آپ کے گھر میں قبضہ کر لے, تو آپ جائیے ذرا عدالت سے نکلوا کے دیکھیے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ کچہری میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی انسٹیڈ آف انگیجنگ لائر انگیج اے جج. یہ تھرڈ پارٹی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی پولیس اور سیشن کورٹس دنیا کے کرپٹ ترین اداروں میں سے شامل ہوتے ہیں. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں انصاف نہیں ہے. ایک بات جو بہت اہم ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے نوٹ کرنے کی, کہ سوات میں ایک مسلح بغاوت برپا ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف, اور اس کی بنیاد کیا بنائی جاتی ہے؟ اس بغاوت کی بنیاد یہ تھی کہ ملک میں جو عدل کا نظام قائم ہے وہ انصاف مہیا نہیں کر رہا, لہٰذا ہم کو ایک دوسرا انصاف کا نظام چاہیے. اور وہ نظام جب وہ دہشت گرد ایلیمنٹس نے ہائی جیک کر لیا اس آئیڈیالوجی کو, اس ڈیمانڈ کو, تو وہ فتنہ اور فساد بن گیا. لیکن اب یہی بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں. سستا ہوتا کیا تھا پہلے سوات میں کہ 1970 سے پہلے جب وہاں پہ والی سوات کا قانون تھا, جب وہاں شریعت اور قاضی کورٹس تھی, تو لوگوں کے بڑے بڑے مقدمات 5-5 دن میں حل ہو جایا کرتے تھے. جب وہاں پہ سیشنز کورٹس اور ہائی کورٹس کا نظام گیا تو وہی مقدمات 30-30 سال میں جانے لگے. بالکل ٹھیک. تو سسٹم تو فیل کر گیا نا. اگر قاتل, ڈاکو, چور کو اور بدکار کو آپ وکیل فیس لے کر اسی کرپٹ نظام میں بری کروا دیتا ہے, تو یہ انصاف تو نہ ہوا, معاشرے پر ظلم ہوا, اور روز ہو رہا ہے عدالتوں میں. یہ بالکل ٹھیک ہے, اس چیز پہ ہم زور دیتے رہتے ہیں جی, میں بھی زور دیتا رہتا ہوں کہ 80-85% کیسز جو ہے وہ لوور کورٹس میں. لوور کورٹس میں آپ پتہ ہی آپ کو حالت, جیسے آپ نے خود بھی بولا کہ دادا جا کے کوئی کیس کرتا ہے تو پوتے کو شاید کوئی انصاف. دیکھیے چیف جسٹس اگر اپوائنٹ ہو گئے ہیں, ہی از اے ڈگنیفائڈ آنریبل مین, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے, لیکن وہ جو پورا نظام نیچے تک جاتا ہے, ایک آدھے اچھے کیس میں فیصلہ کر دیں گے پرابلی وہ, لیکن چیف جسٹس کا اصل امتحان اب کب آئے گا؟ وہ یہ آئے گا کہ جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر NRO کو ٹچ کرتے ہیں, کیونکہ ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم 71 کے بعد ہوا ہے وہ NRO ہے. اور اگر چیف جسٹس NRO کو ٹچ نہیں کرتے, جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ, تو پھر وہ 2 سال کی اسٹرگل, وہ قربانیاں, وہ شہادتیں, وہ کدھر جائیں گی؟ یہ ٹیسٹ ہے, اب ہم دیکھیں گے. صحیح, تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ آ جاؤں آئیے بس, کیونکہ آپ کی وہ جو تھی, آپ ٹوپی کا جو بتایا تھا نا آپ نے کہ گرم رہتا ہے ذہن, اس کو میں تھوڑا سا کر دوں, تھوڑا سا ٹھنڈا کر لوں نا. یہ بیج کیوں لگایا ہوتا ہے یار؟ یہ دس از اف یو ریڈ اٹ, یعنی یہ جو ہماری ایک عشق, ایک جنون, بیسکلی وہ یہ بتا رہا ہے کہ سر گرم کارکن ہیں ہم. اچھا, آپ شروع سے ہی ایسے تھے؟ جس کو لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کیا بچپن میں وہ پوچھا کرتے تھے صاحب آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, آپ نے یہ تو نہیں کہا میں دولہا بنوں گا. تو وہ جو ہمیشہ جو ہمارے یہاں ایک اسٹینڈرڈ جواب بچوں کا ہے, تو ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو, شروع سے آپ تھے نہیں تھے, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں یو ہیو نو آئیڈیاز آف دا ڈیزائرز اینڈ ایموشنز یو ہیو, بٹ ایک چیز بالکل طے تھی, دیوانگی اور جنون تو تھا.
और आई थिंक दैट्स व्हाट हैज ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट यू सी राइट नाउ. अच्छा, स्कॉलर्स जो होते हैं, स्कॉलर्स तो पहनते हैं शलवार कमीज पहनते हैं या ऊपर कुछ ना कुछ पहनते हैं, आप ये सूट पहन के क्यों बैठे? अच्छा, इसके एक बात, हैंग ऑन. अभी दोस्त ने कहा डॉक्टर जैद हामिद, इनको भी मैं बिल्कुल सबके साथ वाज़ेह करूं, यार आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ पीएचडी, आई एम नॉट अ प्रोफेसर, मैं कुछ भी नहीं हूं, सो आई एम नॉट अ स्कॉलर, ओके, आई एम अ हम्बल पर्सन. मैं सिर्फ दिल की बात करता हूं. और लोग माशाल्लाह मोहब्बत और प्यार में बड़े रैंक्स वैंक्स आगे पीछे लगा देते हैं, बट आई एम नोबडी, आई एम जस्ट अ हम्बल पर्सन. सो आई एम नॉट अ स्कॉलर, सो आई कैन वेयर अ सूट. कहा जाता है कि आप एजेंसीज के आदमी. वेल, एजेंसीज के आदमी तो हम हैं, लेकिन उनके नहीं जिनको लोग कहते हैं. यार स्पिरिचुअल एजेंसीज भी तो होती हैं. अच्छा, शुरू से आपको नहीं पता था कि आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं यार, आपको बनेंगे, पता है अदर देन दूल्हा, राइट? वेल, वो भी डाउटफुल था, जिस किस्म की हरकतें मैं कर रहा था, यू नो, बिकॉज आई वाज इन 4th सेमेस्टर व्हेन आई वेंट इनटू अफगानिस्तान अच्छा, एज अ यंगस्टर. अच्छा. और जब एक यंग मुजाहिद की हैसियत से जब हम अफगानिस्तान में गए टू फाइट अगेंस्ट द सोवियट्स, उसके बाद तो दूल्हा बनना भी मशकूक था बहुत. जाहिर है. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट. कितना अरसा रहे आप वहाँ पे? Afghanistan engagement was about 6 years. 6 years. 6 years. That is a long time. That's a long time. It's a pretty long time. Pretty long time. And alhamdulillah, it's very romantic period. Probably the most romantic period of my life was in उस माहौल में. रोमांस सिर्फ किसी बच्चे बच्ची लड़के लड़की के दरमियान तो नहीं होता है यार. रोमांस तो आइडियोलॉजी के साथ जो होता है वो सबसे फैसिनेटिंग है. रोमांस जब आइडियल्स के साथ हो, जब अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, और जब अल्लामा इकबाल ने कहा कि सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा, तुझसे काम दुनिया की इमामत का, ये रोमांटिसिज्म नहीं है. जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनेगा, और जब वो ये कहते हैं कि इश्क को फरियाद वाजिब थी सो वो हो चुकी, अब दिल थाम के फरियाद की तासीर देख, ये रोमांटिसिज्म नहीं है. True, very So, true. एवरीबॉडी जो दुनिया में कोई काम करता है वो आइडियल्स के साथ उसकी रोमांटिसिज्म होती है. सो वी हैड दैट. नसीम, टू बी ऑनेस्ट, हमें बिगाड़ने में नसीम हिजाजी और अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा हाथ है. अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं. जो ब्रेक में आपसे पूछता हूँ ये सारी बातें मैं लोगों के सामने नहीं पूछ सकता. मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं.